ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ علامہ اقبال کے اس شعر سے واضح ہوتا ہے کہ چاہے وہ زندگی ہو یا زندگی سے ہر وہ شے جو جڑی ہے، اس میں ہر ایک مقام کے آگے ایک مقام پایا جاتا ہے، اور انسان کا جو سفر ہے وہ یہی ہی ہے کہ وہ ہر ایک مقام سے آگے دوسرے مقام پہ جائے۔ زندگی کا مقصد یہی ہے کہ وہ ایک سفر کی مانند ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جائے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کی زندگی سے جڑے ہوئے عشق کی بات کرے، جب کوئی مرد مومن عشق کے بازار میں قدم رکھتا ہے تو وہ بھی ہر ایک مقام سے آگے دوسرے مقام کو ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ پہلے جب وہ عشق کو ایک پانی کے قطرہ کی طرح کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ عشق کا دریا بن جائے۔ جب وہ عشق کے دریا میں جاتا ہے تو ایک دوسری مقام کی آس اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ عشق کا سمندر بن جائے۔ عشق کے سمندر میں جا کے، عشق کے سمندر کے مقام پہ پہنچ کے بھی اسے یہ اختتام نظر نہیں آتی۔ پھر وہ ایک ایسے مقام پہ جانا چاہتا ہے کہ وہ عشق کے ایسے سمندر کو پا لے کہ جس کی نہ کوئی ساحل ہو نہ کوئی منزل۔ اسی طریقے سے علامہ اقبال نے اپنے دوسرے شعر میں فرمایا کہ تو ہے میت بے قرار، میں ہوں ذرا سی آبجو، تو ہے میت بے قرار، میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ علامہ اقبال خدا پاک سے دعا فرما رہے ہیں کہ یا رب، تیرا عشق ایک سمندر کی مانند ہے اور میرا عشق ایک بوند کی مانند ہے، یا تو مجھے ہم کنار کر لے، یعنی مجھے بھی اپنے عشق میں اتنا ہی ڈبو دے کہ میں بھی سمندر بن جاؤں، یا مجھے بے کنار کر لے، یا تو میرے اندر آ اور اپنے عشق کی انتہا بڑھا۔ کسی مرد مومن کے لیے ہی سب سے بڑی چیز یہی سفر ہے۔ مومن کی پہچان ہی سفر ہے۔ مومن کی دل رکتا نہیں، اور مومن جب عشق کے اس سفر میں آگے جاتا ہے اور ہر ایک مقام سے آگے دوسرے مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کا سر آہستہ آہستہ خاک نشی ہوتا ہے، مگر اس کے خیالات افلاک نشی ہوتی ہیں۔ لوگ اسے خاک نشی سمجھتے ہیں مگر اس کا تبصرہ عرش نشی والے کرتے ہیں۔ جو مومن، جو لوگ سفر میں نہیں ہوتے وہ مومن کہلاتے بھی نہیں ہیں۔ تو بات اسی عشق کے بازار کی ہوئی، تو اس عشق کے مختلف مقامات پہ ذرا آج ہم بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے ہاں بالکل اس عشق سے ناواقف ہوتے ہیں، خدا سے اس عشق سے کیا ہوتے ہیں، بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ بے شک ہمارے جہاں میں تیل کی بہت بڑی مقدار موجود ہے، مگر ہم اپنے چراغاں کو روشن کرنے کے لیے تیل نہیں رکھتے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں جن کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا، یا علم ہوتے ہوئے باوجود بھی ان کے آنکھیں اس قدر بند ہوتی ہے کہ نہ ان کو دوزخ کی کوئی فکر ہوتی ہے، نہ مرنے کے بعد کا کوئی غم کہ مرنے کے بعد کیا زندگی ہوگی۔ لیکن اس مقام سے آگے ایک مقام ہے جہاں پہ لوگوں کا عشق کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر عشق کا ایک اور مقام ہے جہاں پہ انسان کم از کم دوزخ سے بچنا چاہتا ہے اور جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مگر اس سے بھی بڑھ کر ایک اور عشق کا مقام ہے، اور وہ کیسا عشق کا مقام ہے کہ وہ علامہ اقبال اپنے اس شعر میں ایسے واضح کرتے ہیں۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، واحظ کمال ترک سے ہی ہے یا مراد، واحظ کمال ترک سے ہی ہے یا مراد، جو دنیا چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے، یہ سوداگری نہیں عبادت خدا کی ہے، یہ سوداگری نہیں عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ علامہ اقبال اپنے اس شعر میں ان لوگوں سے مخاطب ہے جو عشق کو یا عبادت کو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو صرف اور صرف جنت مل جائے۔ علامہ اقبال ان سے ایسے مخاطب ہے کہ اے واعظ، اے وہ انسان جو صرف دکھاوے کی عبادت کرتے ہو یا صرف ایک ہی چیز کے لیے عبادت کرتے ہو،
تو اگر تو نے خدا کی خاطر یہ دنیا چھوڑ دی ہے کہ چلو میں یہ کام نہیں کرتا، میں وہ غلط کام نہیں کرتا کیونکہ میں نے خدا کے لیے نہیں کرنا، تو اقبال فرما رہے ہیں کہ اس خدا کے لیے جنت بھی چھوڑ دو۔ اقبال فرما رہے ہیں کہ یہ عبادت اس خدا کی ہے، یہ کوئی سوداگری نہیں ہے جس میں ہم سوداگری کریں کہ یا رب میں تیری خاطر عبادت کر رہا ہوں لہٰذا تو مجھے جنت عطا فرما۔ دس از سم سارٹ آف ڈیلنگ، جس کہ آپ کسی سے ڈیل کر رہے ہو۔ یہ ایسا ہی ہے کہ بے شک جنت خدا کا دیا ہوا تحفہ ہوگا ہمارے لیے، مگر یہ ایسا ہی ہے کہ محبوب کا دیا ہوا تحفہ محبوب سے زیادہ عزیز ہو۔ تو علامہ اقبال اگر وہ اس جنت کی بھی بات نہیں کر رہے تو وہ کس مقام عشق پر ہیں؟ وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کس مقام عشق پر ہے؟ ان کے کچھ دوسرے اشعار سے ہمیں اور واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کس مقام عشق پر ہے۔ علامہ اقبال کے دوسرے اشعار میں وہ فرماتے ہیں کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یا رب مجھے کچھ نہیں چاہیے اس دنیا میں، نہ مجھے آخرت میں کچھ چاہیے، مجھے بس تیرے عشق کی انتہا چاہیے، اور میری سادگی دیکھ کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ دوسرے اشعار میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جو جنت تو نے بنائی ہے یا رب، یہ دے دے زاہدوں کو، یہ ان کو دے جو صرف اس لیے آپ کے سامنے جھکتے ہیں، یہ ان کو دے، میں کیا چاہتا ہوں کہ میں بس آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ یعنی فلسفہ اقبال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال جنت سے بھی اوپر ایک مقام پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے جنت کیا ہے کہ میری ملاقات اس رب ذات پاک سے ہو، اور اکثر احادیثوں میں یہ بھی واضح ہے کہ جب انسان جنت میں ہوں گے، جب ان کی ہر خواہش پوری ہوگی تو سب سے بڑی ان کی خواہش یہ رہے گی کہ کب ہمیں پروردگار کا دیدار ہو، اور بروز حشر جب اللہ تعالیٰ سب کے سامنے خود کا جب دیدار فرمائیں گے تو یہ جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہوگی، اور انسان کو اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے ہوگا۔ یہ علامہ اقبال کا فلسفہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ دیکھیں بیسیکلی کیوں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے جنت سے بھی بڑھ کر جو چاہیے وہ خدا پاک کا دیدار چاہیے، یعنی مجھے اس سے بڑھ کر مقام یہ ہے، عشق کا مقام ان کا اتنا بڑا ہے۔ اس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اسلامک آئیڈیالوجی کے تھرو، سائنٹیفک کے کچھ مختلف ٹرمینالوجیز کے تھرو، یا کچھ اینشنٹ گریک فلاسفرز کے تھرو بھی، جیسے کہ سکریٹس تھے، سقراط تھے یا پلاٹو تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ انسان کے اندر دو چیزیں کمپرومائز ہے، دو چیزیں سے وہ مل کے بنا، کہ اس کی دو مین کمپوننٹس ہیں، ایک میٹر ہے، ایک مادہ ہے، دوسرا سول ہے جس کو آپ روح کہتے ہو۔ تو بیسیکلی دنیا میں جو چیزیں ہمیں میسر ہوتی ہیں، جن چیزوں کی ہم خواہش کرتے ہیں، وہ بیسیکلی ہمارے میٹر کا خوراک ہے، ہمارے مادے کا خوراک ہے، یعنی ہمارے ایکسٹرنل باڈی کی وہ ایسنس ہے کہ اگر میں دنیا میں کسی اچھے خوراک کی خواہش اور فرمائش کرتا ہوں تو وہ خوراک کی فرمائش اور خواہش جو ہے وہ میری باڈی کی ضرورت ہے، وہ میری ایکسٹرنل اپیرنس کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انسان بد نظری کی طرف جاتا ہے تو وہ بھی اس کی باڈی کی خواہش ہے، وہ بھی اس کی بدن کی خواہش ہے۔ اسی طریقے سے انسان اگر فیم چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، نام چاہتا ہے، تو یہ تمام چیزیں اس کی باڈی سے اٹیچڈ ہے، لیکن اصل چیز باڈی نہیں رہنی، انسان کی روح رہنی ہے۔ روح جو چیز چاہتی ہے وہ تمام کے تمام مخالف ہے باڈی کے۔ روح، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ روح کی خوراک صرف اور صرف میری یاد میں ہے۔ تو جو چیزیں جنت میں میسر ہوں گی وہ تمام کی تمام باڈی کے لیے ہوگی، اچھے خوراک، یا فار ایگزامپل وہ تمام چیزیں جو ہمیں دنیا میں ہمیں چاہیے، لیکن جو روح کو چاہیے ہوگا وہ صرف اور صرف پروردگار چاہیے ہوگا اور اس کا دیدار چاہیے ہوگا۔ سو بیسیکلی پلاٹو کی یہ تھیوری بھی رہی کہ انسان کے اندر اس وقت تضاد چل رہا ہے،
اس کے باڈی میں اور اس کے روح میں. روح اور باڈی دو مختلف سمت میں جا رہے ہیں. باڈی اس کی دنیاوی چیزیں مانگتی ہے مگر روح صرف اور صرف خدا کو مانگتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنون، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں